نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ترکیب: کامیاب ہوئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. گزشتہ درس کے اندر خضوع کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھی. خشوع اور خضوع حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے مقدمات کو دیکھا جائے کہ طہارت کس طریقے کی ہے. پھر مسجد میں آیا ہے تو مسجد میں آتے مسجد کے آداب کو بجا لانا، پھر سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ نماز کی خشوع میں اضافہ کرنے والی ہے. پھر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس وقت کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر یہ سوچ لے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے اور کانپنا شروع ہو جاتے کہ اب ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں. اور شاید میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کی بزرگوں میں بڑے بزرگ ہیں، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تھوڑی دیر فوراً آ کے نماز میں شروع نہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ میں کیا کام کرنے لگا ہوں، کس کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں. اس کے بعد عمل کریں تو انشاءاللہ اس عمل کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا. پھر نماز کے اندر کے افعال، اس میں ایک چیز میں سنت کا خیال ہو تو یہ خضوع ہے. ظاہر کے اعتبار سے جتنا سنت کے مطابق نماز ہوگی اتنا ہی دل میں خشوع پیدا ہوگا. اور خشوع کیا ہے؟ جس کو احسان سے تعبیر کیا حدیث میں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان تعبد اللہ کہ تو اللہ کو پوجے، اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر یہ کیفیت بنانا مشکل ہے تو اتنی تو بنا دیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان حسی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار یہ ممکن نہیں. لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ پھر مطلب اس کا یہ ہے کہ اب میں یہاں بات کر رہا ہوں اور نیچے حال میں بھی طلباء بات سن رہے ہیں، تو وہ طلباء میری آواز کو سن کر ان کو یہ یقین ہے کہ مسجد کے اندر مولوی صاحب بات کر رہے ہیں. جس درجے میں ان کو یہ یقین حاصل ہے تو اس درجے کا یقین ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک جہاز ہم دیکھتے کہ وہ اڑ رہا ہے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ضرور کوئی پائلٹ ہے جو اس کو چلا رہا ہے. جہاز کو دیکھتے ہی یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے. تو اس طرح سے جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر دھیان ادھر ادھر بھٹکتا نہیں. احکم الحاکمین کے ساتھ انسان کھڑا ہو
اور اللہ رب العزت سے باتوں میں مشغول ہو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ایک ایک جملے کا جواب عنایت فرما رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں کر رہا ہوتا اللہ سے. جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کر لیا. جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیونکہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا اقرار کر رہا. ایاک نستعین، اس میں اپنے لیے مدد طلب کر رہا. تو دونوں میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے کچھ میرے لیے کہا، کچھ اپنے لیے مانگا. پھر آگے جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آخر تک یہ سورت پڑھتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے نے اپنے لیے سوال کیا اور جو سوال میرے بندے نے کیا میں نے اس کو دے دیا. اب دیکھیں اللہ سے ہم کیا کر رہے، باتیں کر رہے، اور ایک ایک جملے کا جواب آ رہا ہے، ایک ایک جملے کا جواب. تو یہ دھیان ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ رب العزت میرے ایک ایک جملے کا جواب بھی میں فرما. یہی وجہ ہے کہ جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کہ سمیع اللہ، اللہ نے بات سن لی اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ منظور کر لیتے ہیں، قبول فرما دیتے ہیں اگر اس درجے میں توجہ ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کے اوپر توجہ. کیونکہ انسان اس کا ذہن ایسا ہے کہ شیطان اس کو خاص کر نماز میں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. کئی مرتبہ تجربہ ہوا ہوگا کہ جو باتیں سوچ کے ذہن میں نہیں آتی، جو ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ساری باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ شیطان کے حملے ہیں کہ وہ اس وقت میں ایسی باتیں ذہن میں لائے گا کہ اس کی توجہ دائیں بائیں رہے، اپنے خالق کی طرف ہی متوجہ نہ ہو. تو اس میں کوشش یہ کرے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کے اوپر توجہ ہو کہ میں الفاظ زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں ایک مسئلے کی بات بھی عرض کر دوں کہ نماز میں قرات کرنا فرض ہے، اور قرات تب ہوتی ہے جب زبان سے لفظ ادا ہو. خیال میں پڑھنے سے قرات ادا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم خیال میں دہرا رہے ہوتے ہیں اور زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اگر صرف خیال میں ہم نے پڑھ لی تو خیال کی رفتار تو بہت تیز ہوتی ہے اور بہت جلدی میں نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تلفظ نہ ہونے کی وجہ سے، الفاظ کے زبان سے ادا نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. اس لیے الفاظ کی طرف توجہ ہو کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ لفظ نکل بھی ہے رہا ہے یا نہیں. دوسری چیز معانی کی طرف متوجہ ہو کہ جو لفظ میں زبان سے نکال رہا ہوں اس میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا مطلب ترجمہ سیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو ہم اللہ سے کیا بات کرتے ہیں. تو نماز کے معنی کی طرف توجہ ہو. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ الفاظ اور معنی کی طرف کوئی آدمی ایسا جو توجہ نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کھڑے اور بیٹھے ہونے کی حیت میں وہ اپنی حیت پر غور کرے. مثلا قیام کی حالت میں ہے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نظر کو اپنے سجدے کی جگہ پر رکھے اور اس میں یہ دھیان رکھے کہ بس میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا کے لیے میں دوڑ لگا رہا ہوں، مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد بس کتنی صحیح جگہ ملی ہے جتنی میرے کھڑے ہونے اور سجدے کے درمیان کی جگہ ہے. پھر جب رکوع میں جاتا ہے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر رکھے. یہ ادب ہے.
فرض نہیں ہے لیکن ادب ہے. تو اس وقت یہ سوچے کہ جب روح نکلنا شروع ہوگی تو وہ پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے. پھر جب سجدوں میں جائے تو اپنے ناک کے واسطے کے اوپر اس کی کوشش ہو کہ نگاہ رہے. اس وقت یہ سوچے کہ جب ناک کے واسطے سے روح نکل جائے گی, پرواز کر جائے گی, تو پھر میرا کیا حال ہوگا. پھر جب اتحیات کی شکل میں بیٹھے تو اپنی گود میں گھٹنوں کے اوپر نظر ہو تو اس وقت یہ خیال کرے کہ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور اس وقت کے اندر اگر گناہگار شخص ہے تو یہ روح جوڑ جوڑ میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور فرشتے گرز مار مار کر اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت کا حال کیا ہوگا. تو اس طریقے سے ایک ایک جگہ کے اوپر اس کی نظر ہو اور اس کا دھیان آخرت کی طرف ہو تو اس سے بھی خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ایمان والے جو کامیاب ہیں ان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ صرف نماز نہیں بلکہ خشوع والی نماز ادا کرتے ہیں. آگے دوسری صفت ان کی بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے وہ ہیں جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں. لغو بات کا ایک معنی یہ ہے کہ لغو ہر اس بات کو کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی نفع ہو اور نہ آخرت میں کوئی نفع ہو. نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ پہنچتا ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچتا ہو, ایسی باتوں کو لغو بات کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خام خواہ کے سوالات میں الجھے ہوئے ہوتے. مثلا اکثر آئے دن مجھے فون آتے رہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا. ارے بتاؤ اگر نام پتہ چل جائے, کیونکہ روایات میں مختلف نام آتے ہیں اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں, اگر پتہ چل جائے تو کیا اس کا دنیا میں اور آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ جس چیز کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے اس کی بحث میں ہم کیوں پڑیں؟ یا لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھئی یزید جہنمی ہے یا جنتی ہے, اس کا معاملہ اس کے ساتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول نواسہ رسول ہیں, ان کے تو جنتی ہونے میں ادنا سا شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ سکتا. اس کے مقابلے میں جو آنے والا ہے اس کے فاسق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن اگلی بحث میں ہمارا کیا اس سے تعلق کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں ہوگا, نہ ہمارا اس میں کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو بہت ساری فضول باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ہم خام خواہ بحث و تکرار کے اندر لگے ہوتے ہیں. ایمان والوں کی علامت یہ بتلائی جو ایسی باتوں سے اعراض کرتے ہیں. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا جان جہاں رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ اور پہنچے ہوئے لوگوں میں سے تھے اور میری مریدی میں بہت پائے کے بزرگ تھے. تو دو طالب علم بلخ سے ان کا شوق ہوا کہ ہم حضرت سے بیعت کرنے کے لیے دلی چلے جاتے ہیں اور بیعت کرتے گئے. وہ وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا, دلی پہنچے اور وہاں اس وقت میں ٹوٹیاں تو ہوتی نہیں تھی, حوض پانی ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے. جو پہلے حضرات رائے گنج جاتے تھے تو وہ دیکھا وہاں بھی حوض بنے ہوئے تھے. تو وہاں حوض پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بحث اس بات پہ چل گئی کہ یہ دلی والا حوض بڑا ہے یا وہ ہمارا بلخ کی مسجد کا جو حوض ہے وہ بڑا ہے. اب اس پہ پورا وضو ہو گیا, ان کا فیصلہ نہ ہو سکا. ایک کہتا نہیں وہ بڑا ہے, دوسرا کہتا نہیں یہ بڑا ہے. وہ اپنے دلائل دے رہا ہے یا اپنے دلائل دے رہا ہے. حضرت مرزا جان جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات گفتگو سن, کچھ دیر کھڑے ہو کے دیکھتے رہے. یہ دونوں طالب علم حضرت کو پہچانتے نہیں تھے. بعد میں جب حضرت کے پاس پہنچے حضرت نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں, ہماری اصلاح فرما دیجیے. فرمایا اچھا اگر یہی نیت ہے, اصلاح کی نیت ہے, تو پہلے یہ فیصلہ کر دو کہ دلی کا حوض یہ زیادہ بڑا ہے یا بلخ کا حوض زیادہ بڑا ہے. یہ آپس میں فیصلہ کر لو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس حوض کی پیمائش کرو, پھر بلخ میں چلے جاؤ, اس حوض کی پیمائش کرنا, پھر آ کر مجھ سے بیٹھ. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں بیٹھ. حضرت نے تربیت کی کہ ایک
ایسے کام کے اندر بحث میں تم رہتے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تو کسی ایک اختلافی مسئلے کو چھیڑ دیتے اور اس میں فیصلہ کوئی نہیں ہوتا. آپس میں بحث کرتے رہیں گے اور بحث کرنے والے دونوں ایسے ہوں گے جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یا اپنے دلیلیں دیتا رہے گا، وہ اپنی دلیلیں دیتا رہے گا. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو فروعی مسائل ہیں ان میں بحث و تکرار سے نقصان ہوتا ہے. خاص کر آباد علماء بحث کریں تو علماء کے اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا ہے. فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف یہ رحمت ہے. اور اس کی 20 مسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس اختلاف کی وجہ سے امت کے لیے سہولتیں پیدا کر دی. ایک مسئلے کے اوپر عمل ممکن نہیں تھا تو دوسرے مسئلے کو لے لیا. اور ان مسالک میں آپس میں اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نماز کو ناجائز کر دے، ایک دوسرے کو برا بھلا کر دے، ایک دوسرے کو فاسق فاجر کر دے. ہر کی ایسی بات ہے. سب ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھتے تھے. زیادہ سے زیادہ اس میں اختلاف اتنا ہوتا ہے میری رائے راجح ہے، آپ کی رائے جو ہے وہ مرجوح ہے. افضل اور غیر افضل کا اختلاف، یہ کرنا بہتر ہے، یہ نہ کرنا بہتر ہے. بس اس چیز میں اختلاف ہے. ان اختلافات کو اتنا عروج دے دینا کہ یہ جنگ و جدال تک پہنچ جائیں، میرے بھائی یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. ایک آدمی رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، تو جو نہیں کر رہا وہ اپنی دلیل دیتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے کہ حضور کا تکیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہتا تھا. جہاں حضور نے تشریف فرمانا ہے تکیہ رکھنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے جاتے تو مسواک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور تقاضا ہوتا، کہیں تقاضے کے لیے نکلتے تو پانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیتے. آپ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تو عصا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو حضور کے ساتھ جڑنے والے صحابی آخر تک رہنے والے ہیں، مجلس میں، حضر میں، سفر میں آپ کے ساتھ رہنے والے تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حضور جیسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں. فلم یرفع یدیہ الا اول مرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی، صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے، باقی پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو لیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا جائے. اور بہت سارے دلائل ہیں، اور دوسرے حضرات وہ اپنی اپنی جگہ پر دلائل دیتے ہیں، وہ بھی بہت سارے دلائل رکھتے ہیں. لہٰذا جو ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتا ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، اور جو ہاتھ چھوڑتا ہے اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. جو رفع یدین کرتا ہے اس کی بھی ہو گئی، جو نہیں کرتا اس کی بھی ہو گئی، دونوں کی نماز ہو گئی. صرف اختلاف کس کا تھا؟ بہتر طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ دونوں طریقے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ہاتھ اٹھا کر بھی نماز پڑھی ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے کے بعد رفع یدین کو چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے. تبھی تو صحابہ چھوڑ کر پڑھتے تھے، صحابہ میں تبھی اختلاف ہوا. اور یہ اختلاف اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کون سا تھا. تو آخری عمل کا پتہ چل جائے تو پھر تو واضح ہو کر آخری کو لے لیں گے، پچھلے کو چھوڑ دیں گے. لیکن آخری عمل میں جہالت ہوتی ہے تو ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے. اور پھر عرض کروں 95% مسائل ہمارے اتفاقی ہیں، صرف اہل سنت کے نہیں، اہل سنت اور شیعہ کے بھی اتفاقی. 95% مسائل، صرف 5% مسائل میں اختلاف ہے. لیکن ان 5% کو ہم نے اپنی عبادت چھوڑنے کے لیے آڑ بناتے ہوئے اتنا پھیلا دیا کہ جب کوئی پوچھتا ہے تو ہم کس کے مطابق عمل کریں گے. کوئی مولوی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے. اس میں بحث و مباحثے ہیں، اس میں جھگڑے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے اندر اتنی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ قتل و قتال تک کی بات آ جاتی ہے. اللہ کے بندوں جو 95% اتفاقی ہیں
پہلے یہ بتاؤ کہ ان اتفاقی مسائل کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر وہ 95% کے اوپر عمل کر رہے ہو، پھر 5% میں اگر کمی رہ بھی جائے تو خیر، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی عرض یہ ہے کہ فضول باتوں سے بچنا ہے، فضول مباحث سے بچنا ہے۔ حالانکہ جو شیعہ ہے اس کو تو ہم اس پاکستان کے اندر جو اکثریت ہے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان میں اکثریت ایسی ہے جو قرآن کی منکر ہے، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تطہیر قرآن بیان کرتا ہے وہ ان پہ تہمت لگانے والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو 5% مسائل اختلافی بنیں گے۔ تو اس لیے فضول بحثوں کے اندر پڑھنا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے کامیاب وہ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب مومن کی صفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔